پاکستان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا ایک عطیہ ہے، اللہ کا ایک انعام ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَلَئِن شَكَرْتُمْ، یہ جگہ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو میں نعمت میں اور اضافہ کر دوں گا. یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھئے جن کو آزادی میسر نہیں ہے کہ کس طرح. لیکن ہندوستان والوں سے آج پوچھئے، اگر گوشت بھی لے جاتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں کہ تم یہ گائے کا گوشت لے کے جا رہے ہو، قتل کر دیتے ہیں ان کو. اور کس طرح مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. آج کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 100 خواتین کے نام آئے، مسلمان خواتین کے، کہ ان کو ہم بیچ رہے ہیں. آئے کوئی خریدنے والا کیا لوگ ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج قدر آتی ہے کہ اللہ نے کیسا آزاد ملک عطا کہ ہم عزت کے ساتھ رہیں، لیکن اس کی قدر کرنا. اس کی قدر کیا ہے کہ اس کے اندر ہم اسلام کا نظام نافذ کریں. دیکھیے ہم نے 70 سال کے اندر، آج تک 70-75 سال ہو گئے، ہم نے ابھی تک اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا نہیں کیا. ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. نعمت اس لیے حاصل کی تھی، اس نام پہ حاصل کی تھی کہ اللہ ہم اس میں تیرے محبوب کا نظام نافذ کریں گے. نہیں نافذ کیا تو اللہ فرماتا لئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے پھر میری پکڑ بھی ہوگی. اور پکڑ کیا ہوئی؟ آدھا ملک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اور یہ جو بچا کچھ ہے اس کے بھی 71 میں، ہاں 71 کے اندر مشرقی پاکستان جدا ہو گیا. اب اس کے بھی لانے پڑ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے تک گئے حکومت کو، سپریم کورٹ میں درخواستیں دے رہے ہیں کہ ان کو کہیے خدا کے واسطے سود چھوڑ دیں، معیشت آپ کی سدھر جائے گی. اللہ فرماتا ہے کہ سود کا لین دین کرنے والا مجھ سے جنگ کرنے والا ہے. اب آپ کس طرح اللہ سے جنگ کر کے اپنی معیشت کو سدھاریں گے؟ کس طرح اپنی اقتصادیات کو آپ کریں گے؟ آپ کہتے ہیں میں نے معیشت کو سنوار لیا ہے اور پاکستان کو اپنے پے پہ کھڑا کر دیا. IMF کے قرضے لے کے آپ نے ان کے غلام بن گئے، تباہ کر دیا آپ نے، اپنی نسل تک کو تباہ کر دیا. نہیں آپ اٹھ سکیں گے، نہیں آپ سمجھ سکیں گے اللہ سے جنگ کر کے. آپ سود کا خاتمہ کیجیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں کیسی نازل ہوتی ہیں. واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کی جانب مڑنا ہوگا، بالکل وہیں سے فیض حاصل کرنا ہوگا، تو تب ہم سیدھی راہ پر گامزن ہوں گے.